وہ دشمن تھا نا مومنوں کا، اور اہل ایمان کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈال رہا تھا وہ۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ ان کی اپنی آگ نے خود انہی کو جلا دیا۔ اور آگے کا چون خس کی طرح، حدیث میں آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ خس کی مثال دی، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی جل گئے اپنی آگ میں جیسے خس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نشہ قوت ہے نا، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے بہتا ہے دریا کی طرح، اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، نہ علم، نہ ہنر، نہ کوئی کمال، نہ کوئی انسانیت، نہ کوئی عزت، نہ شرافت، کچھ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں آتش بودن مومن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس، آتش بودن مومن سوز و بس۔ یہ آگ ایسی تھی، یعنی یہ لوگ جو آگ ہیں نا، آگ ان کو کہا نا یہ آگ ہیں، آگ کے بنے ہوئے، یہ ایسی آگ ہیں کہ مومن سوز آگ ہیں، بس مومن کو جلانے والے، یہ مومن کو جلانے والے آگ ہیں، جو مومن کو جلا دے۔ سوز مانے جلانے والا، خود سوز خود کو جلانے والا، خود سوزی خود کو جلانا، جان سوز، لب سوز ہونٹوں کو جلانے والی چائے، جان سوز جان کو جلانے والی چیز، یہ سب سوز اسی معنی میں آتا ہے نا، بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مومن سوز مومن کو جلانے والا، وہ دشمن تھا نا مومنوں کا، اور اہل ایمان کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈال رہا تھا وہ بادشاہ، تو اس لیے کہا یہ مومنوں کو جلانے والا۔ بس مومن سوز و بس، یعنی بس یہی تھا اس کا حال، اس آگ کا یہی معاملہ تھا بس آخر، اور اس کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ سوخت خود را آتش ایشان چو خس، اور پھر ان دی اینڈ کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کی اپنی آگ نے خود انہی کو جلا دیا، انہی کو جلا دیا۔ سوخت خود را، سوختن جلانا، خود را اپنے آپ کو، آتش ایشان ان کی اپنی آگ نے ان کو ہی جلا دیا، یہ ہوتا ہے بھائی۔ اور آگے کا چون خس کی طرح، ابھی خس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ جو ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ من حفر بیر لاخیہ فقد وقع فیہ، کہا جاتا ہے نا عربی میں کہ جو اپنے بھائی کے لیے کوئی کنواں کھودے گا تو خود اسی میں گرے گا۔ اس لیے کسی کا برا نہ چاہو نا، کسی کا بھی برا نہ چاہیں، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تو کسی کا برا چاہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو پھر حسد ہے، اور حسد ایک آگ ہے، اس میں آدمی جلتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس طرح برا کسی کا سوچتا ہے نا تو وہ اسی میں جا گرتا ہے، اس کا اپنا حال معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر خس کی مثال دی، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی جل گئے اپنی آگ میں جیسے خس کیا ہوتا ہے؟ خس جو ہے نا، یہ جیسے کوڑا کرکٹ، کچرا کوڑا، معمولی چیز، اس کو کہتے ہیں خس، پھوس، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی حقیر چیز، اور اردو میں تو اس کے معنی حقیر کے ہی ہیں، بس حقیر ہے، جو بھی اس میں محاورے وغیرہ ہیں نا اس میں حقارت کے ہی معنی، خس معمولی، خس و خاشاک کہتے ہیں نا، خس و خاشاک یہ معمولی سی چیزیں، کچرا کوڑا، اور یہ تن کی جھاڑیاں، یہ وہ لکڑیاں کچرے کی، ایسی چیزیں خس و خاشاک، سوکھا ہوا یہ کچرا جو بہتا رہتا ہے پانی سے، خس و خاشاک۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، اقبال نے کہا تاریخ یا تقدیر امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک،
اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے، اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے عقل و خرد علم و ہنر ہیں خس و خاشاک۔ دیکھو کیا پیغام دیا ہے۔ اس سیل سبک سیر، سیل سبک سیر وہ جو دریا روانی کے ساتھ بہتا ہے، سیلاب۔ اس سیل سبک سیر و زمیں گیر، وہ زمین کو پکڑتا جاتا ہے، ڈبوتا جاتا ہے۔ یہ جو نشہ قوت ہے نا، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے بہتا ہے دریا کی طرح، اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کو آگے کہہ رہے ہیں خس و خاش۔ اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے علم و ہنر، عقل و خرد علم و ہنر ہیں خس و خاشاک۔ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، نہ علم، نہ ہنر، نہ کوئی کمال، نہ کوئی انسانیت، نہ کوئی عزت، نہ شرافت، کچھ نہیں، بس طاقت چاہیے۔ خیر میں اقبال کے شعر میں پھر کہیں آگے نہ نکل جاؤں، تو بات یہ ہو رہی تھی خس و خاشاک اس نے استعمال کیا، خس و خاشاک یعنی یہ جھاڑ پھونس ہے بالکل سب، ایک طاقت پرست آدمی کے آگے جھاڑ پھونس ہے۔ تو یہ خس جو ہے نا، یہ معمولی چیز کو کہتے ہیں، حقیر چیز کو خس۔ اردو کے میں محاورے بتا رہا تھا، ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، خس کم جہاں پاک، سنا ہے؟ خس کم جہاں پاک، خس کم جہاں پاک۔ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، خس یعنی یہ کچرا، جب کوئی مر گیا مثال کے طور پر تو اس کو کہہ رہے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے کچرے کوڑے کی طرح، عام آدمی، بیکار آدمی، تو اس کے لیے کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، یعنی کچرا کم ہوا، جان پاک ہو گیا۔ یہ جو کچرا تھا نا، یہ کم ہو گیا، یہ بیکار آدمی تھا، فضول آدمی تھا، یہ مر گیا، خس کم تو کچرا ہو گیا کم، اور جہاں پاک، اور یہ ہماری دنیا ہو گئی پاک۔ تو یہ خس یہاں بھی وہی کچرے کے معنی میں، کچرا۔ اور کبھی کہتے ہیں خس کی طرح بہہ گیا، اور خس کی حیثیت ہے اس کی، یہ سب اس طرح بولتے ہیں، حقارت کے معنی میں، ذلت کے معنی میں، ویلیو لیس۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خس ہے نا، یہ خس ہے بڑی ویلیوبل چیز۔ یہ خس جس کو کہتے ہیں نا، یہ خود بڑی کام کی چیز ہے، بہت شاندار چیز ہے، اور اس کی بڑی ویلیو ہے، بہت قیمتی چیز ہے یہ خس، جی ہاں۔ اور ہم اردو والوں نے اس کی خس کی وہ ایسی تیسی کی ہے کہ اسے خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا، سمجھے؟ اردو میں اس کا حال سے بحال اس کو کر دیا، اور اس کا سارا ویلیو اس کی ایسی تیسی کر دی، بس کچھ نہیں چھوڑا۔ ابھی میں نے یہ سب بتایا نا، اب دیکھیے خس ہے کیا۔ خس جو ہے نا، یہ ایک گھاس ہے، یہ ایک بوٹی ہے، گھاس ہے، اور یہ گرم علاقوں میں اگتی ہے، 4 سے 5 فٹ تک اس کی پٹیاں نکلتی ہیں، لمبی لمبی، اور اس کی جڑ جو ہوتی ہے نا، وہ کوئی 12-15 فٹ تک نیچے جاتی ہے، بڑی سے بڑی جڑ زمین۔ یہ ہمارے جنوبی ایشیا میں زیادہ اگتی ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، اور یہ اکثر رطوبت والے علاقوں میں جہاں پانی وانی ہوتا ہے، دریاؤں کے کناروں پہ اگتا ہے۔ دیکھی ہوگی آپ، وہ جھنڈ سا ہوتا ہے پٹیوں کا، وہ نکلا ہوتا ہے، اس میں سے ایک جڑ میں سے نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ ایسی لمبی لمبی سی یوگی ہوتی ہے۔ اب اس کی باقاعدہ کاشت بھی کرتے ہیں، یہ خودرو بھی ہوتی ہے، لیکن جو کام میں لا رہے ہیں نا آج کل، اس کی کاشت بھی ہو رہی ہے، باقاعدہ لگاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں خس، اور یہ انگلش میں ویٹیور کہلاتی ہے، ویٹیور، VETI، ویٹی، VER، ویٹیور۔ تو یہ جو ہے نا، یہ خس، یہ تو اس کا میں نے بتایا آپ کو کہ اس طرح کی ہوتی ہے نا، یہ جہاں لگی ہوتی ہے نا، وہاں بھی زمین کے کٹاؤ سے زمین کو بچاتی ہے، زمین کی حفاظت کرتی ہے۔ زمینیں جب وہ جیسے پانی آتا ہے تو کٹاؤ ہوتا ہے نا، زمین ضائع ہو رہی ہوتی ہیں زمین، جی، یہ گھاس زمین کی حفاظت کرتی ہے، زمین کے کٹاؤ کو کنٹرول کرتی ہے، ایروجن کنٹرول ہے اس کے اندر، ایروجن کنٹرول، ارتھ ایروجن کنٹرول، یہ اس کا فائدہ ہے۔
اس لیے خاص طور پہ اسے وہاں لگاتے ہیں جہاں پہ زمین میں کٹاؤ آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کٹاؤ کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے؟ اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ چونکہ بہت نیچے تک جاتی ہے اور بہت مضبوطی سے زمین کو پکڑتی ہے. ہاں، اس کی جڑ زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، تو زمین پھر کٹاؤ سے، ایروجن سے بچ جاتی ہے. اب کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا کام لے؟ دیکھیں، اس کو نکالتے ہیں جڑ سمیت. اس کی جڑ جو ہے نا وہ ہے آئلی اور خوشبودار، اور اس کی تاثیر ہے ٹھنڈی جڑ کی. اس کی جڑ کو نکال کر اسے دھو دھا کے اس کی ڈسٹیلیشن کر کے باقاعدہ اس سے آئل نکالتے ہیں. اور یہ آئل بھی جو ہے نا یہ اسینشل آئل ہوتا ہے، یعنی کنسنٹریٹڈ، بڑا جوہری قسم کا آئل ہوتا ہے، جس کو اس سے نکالتے ہیں ڈسٹیلیشن سے. ڈسٹیلیشن سمجھتے ہیں نا، بخارات سے. اس کے جو بخارات جو نکالتے ہیں جب اس میں سے، تو اس سے پھر یہ آئل بناتے ہیں جو بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے. کنسنٹریٹڈ آئل جو ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، اس لیے وہ جلد برداشت نہیں کر سکتی اس کی. اور چونکہ اس کی جڑ خوشبودار ہوتی ہے تو یہ آئل اکثر آپ کے بہترین جو پرفیوم ہے نا ان میں استعمال ہوتا ہے. بہترین عطر، آپ کے بہترین پرفیوم، اسٹرانگ قسم کے اچھے، ان پرفیومز میں یہ آئل استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پرفیوم میں آئل ڈلتا ہے، عطروں میں اس میں آئل ہوتا ہے. تو یہ خاص طور پہ اس میں استعمال کرتے ہیں آپ کے خوشبوؤں میں، آپ کے عطریات میں. اور اسی کے نام سے خوشبو ہے بڑی مشہور، خس. یہ خس جو خوشبو ہے جو گرین کلر کی ہوتی ہے اور بڑی بھینی سی اس کی تیز سی خوشبو ہوتی ہے، یہ اسی سے بنا ہوا ہوتا ہے. اس سے خاص طور پہ خوشبو بنتی ہے خس. تو یہ تو اس کے بھائی آئل کا کمال ہے. پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے، یعنی آئل اور دوسری چیزیں جو اس سے نکالتے ہیں، اس کو ادویات میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہربل ٹونک وغیرہ جو آج کل جگر کے لیے، ٹھنڈک کے لیے پی جاتی ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اس کا آئل یا اس کا کوئی جز. باقاعدہ حکیمی دوائیوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اتنے کام کی چیز ہے جناب یہ خس، اور اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. لوگ اس پہ باقاعدہ جیسے حکومتیں توجہ بھی دے رہی ہیں. انڈیا میں تو بہت زیادہ تیاری ہوتی ہے اس کی، پاکستان میں پتہ نہیں کتنا لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کام کی چیز. یہ ہے خس. اور آپ نے اس خس کا کیا کیا ہوا ہے دیکھو. کبھی اس کو کہہ رہے ہو کہ خسکم جہاں پاک، کبھی کہہ رہے ہو خس و خاشاک، اور کبھی جناب کیا خس کی ٹٹی ہیں، خس کی ٹٹی بھی کہتے ہیں. اور خس کی ٹٹی تو اتنا بدنام ہو گیا ہے، حالانکہ خس کی ٹٹی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اب جو ہے نا وہ اس کو بڑا عجیب سا سمجھیں گے. جس وقت یہ خس کی ٹٹی بولا گیا تھا اس وقت اس کی حقیقت کیا تھی؟ اسی سے وہ چٹائیاں بناتے تھے، سمجھے آپ، اور پردے اس کی لکڑی سے، اس کی پٹیوں سے چٹائیاں، اور جیسے کھجور کی اسے چھالوں سے، اس پتوں سے بنتی ہے نا، تو اس سے یہ بناتے تھے. اور وہ پردے وغیرہ بنا کے ان کو دروازوں کھڑکیوں پہ لٹکاتے تھے، پھر اس کو پانی میں بھگو دیتے تھے. پھر اس سے جب ہوا آتی تھی تو وہ ہوا، اس سے بخارات بنتے تھے اور کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اے سی والا، بالکل قدرتی اے سی ہو جاتا تھا. اس سے باقاعدہ ٹھنڈک حاصل کی جاتی تھی پہلے زمانے میں. تو یہ جو چٹائی وغیرہ بناتے تھے، اس چٹائی کو کہتے تھے ٹٹی. یہ پردہ جو تھا، اس پردے کو کہتے تھے ٹٹی. اس کا نام ٹٹی تھا، ہندوستان کی زبان میں یہ ٹٹی کہلاتا تھا. اچھا، اب خس سے بنتا تھا تو خس کی ٹٹی. اب اس میں کیا برائی تھی؟ اس میں کوئی برائی نہیں تھی. لیکن اس بیچاری ٹٹی کی قسمت اس وقت خراب ہو گئی جب لوگوں نے اس کو بیت الخلاء ٹوائلٹ پہ لٹکانا شروع کر دیا کہ چلو اندر بیٹھ کے
اس کی ہوا بھی کھائیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پردہ بھی ہو جائے اور اس کی ہوا بھی آئے ٹھنڈی ٹھنڈی. تو ٹوائلٹ پہ لٹکنا شروع ہو گیا, لیٹرینوں پہ, ٹوائلٹ پہ. آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں ایسے ٹوائلٹ دیکھے نہیں دیکھے, ہم نے اپنے بچپن میں پردے والے ٹوائلٹ دیکھے, گھروں میں ہوتے تھے, دروازے نہیں ہوتے تھے. اور یہ خس کے تو مجھے یاد نہیں, البتہ یہ سرکنڈے کا بھی تو ہوتا ہے نا, تو وہ لٹکے ہوتے تھے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں, ایک عام کلچر تھا. ابھی بھی دیہاتوں میں ہوگا ایسا, یہاں پر اتنا زیادہ نہیں ہے ابھی لوگوں میں, جیسے زیادہ ترقی نہیں ہوئی ہوگی. تو بہرحال یہ جو پردہ ہے نا, یہ خس کا ہوتا تھا, تو اس کو کہتے تھے خس کی ٹٹی. اب یہ تو پہلے ٹٹی کہلایا ہے پیچھے, بعد میں پھر یہ اس کے اوپر آ کے لٹک گیا, تو اب بس اس کے بعد سے یہ جو ہے ٹٹی سے یہاں سے بدنام ہو گیا. یعنی اس کی وجہ سے اس جگہ کو ٹٹی کہنے لگے. حالانکہ یہ تو بڑا صحیح تھا لفظ اور بڑا عزت والا تھا اور ایک قدرتی نیچرل چیز تھی, اس میں کوئی کباہت نہیں تھی. لیکن جب یہ وہاں لٹکا تو اب اس کو ٹٹی خانہ اور ٹٹی یہ نام دے دیا اس جگہ کو. یہ ہوا مسئلہ. جیسے آپ نے وہاں ہاتھ واتھ دھوئے تو واش روم ہو گیا. یہ ہے نا, واش روم کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ نہانا دھونا شروع کیا تو باتھ روم ہو گیا, اٹیچ بات ہو گیا. ہاتھ واتھ دھوئے تو واش روم ہو گیا. ابھی لوگ وہاں پہ سنا ہے کہ وہ بھی لیٹنے بھی لگے ہیں, تو آہستہ آہستہ بیڈ روم بھی ہو جائے گا. جی ہاں, سارے کام وہیں ہوں گے, وہیں کھائیں گے, وہیں پئیں گے, وہیں لیٹ جائیں گے, وہیں ہگیں گے, وہیں موتیں گے, وہیں سب سارے کام کر لیں گے. بس یہ اب لوگوں کا حال ہو جائے گا. پھر تو اس طرح نام بدلتے رہیں گے, جیسے انگریزوں کے یہاں ایسے بن رہے ہیں اب لمبے لمبے, اس میں سارے کام ہو رہے ہیں. جو واش روم بنا رہے ہیں وہ اس کے اندر سب کام ہو رہا ہے. وہ کھانے پینے کا بھی شاید کرتے ہیں اس میں, باقی لیٹنے بیٹھنے کا بھی پورا انتظام ہے وہیں. تو پھر کیا رہ گیا. اب یہ بیچارہ یہ جو تھا نا, خس کا جو بناتے تھے آپ پردہ, خس کی ٹٹی, اس کی قسمت خراب ہوئی, یہ جا کے بیت الخلاء میں لٹک گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ٹٹی جو ہے اس کو نام پڑ گیا اس کا بیت الخلاء کا. اور پھر اب جب ہمارے پاس یہ خس کی ٹٹی دوبارہ لفظ آیا محاورہ, تو یہ بدنام ہو چکا تھا. لہذا آپ کہیں بھی بولو گے تو لوگ یہی سمجھیں گے یہ تو کوئی بری چیز ہے. بری چیز نہیں ہے. اس سے مراد ہے خس کی وہ چٹائی, خس کا پردہ, بس. ٹھیک ہے جی. تو خس اتنے کام کی چیز ہے, اسی محاورے میں استعمال ہوا ہے. خیر میں نے اردو والا, چونکہ ہم اردو میں ہی اکثر استعمال کرتے ہیں محاورے, تو اردو کا نام لے دیا, ورنہ فارسی میں بھی خس کو اسی طرح حقیر کے معنی میں ہی لیا جاتا ہے. خس و خاشاک, اور یہ وہ فارسی میں بھی ایسا ہی ہے, ایسی بات نہیں ہے.